میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس دن دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر بیگم صفدر امان صاحبہ کی جگہ دنیا کا کوئی فرد بھی ہوتا تو وہ زندگی میں کبھی اس کے بعد میڈیا کے سامنے پیش نہ ہوتا. پہلا ان کا جناب آپ کا زبان کے حوالے سے، دعوے کے حوالے سے کریکٹر. دوسرا بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی پاناما کیس کے اندر محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ کے وکیل نے ان کی ایک پراپرٹی کی ڈیٹیل رکھی تھی. ایک پراپرٹی اس کی رجسٹری جو ہے وہ مارچ کے مہینے، فیبری کے مہینے میں تیار ہوئی. رجسٹری فیبری کے مہینے میں تیار ہوئی اور اس رجسٹری کے لیے اسٹامپ ایشو ہوئے مارچ کے مہینے میں. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اس کیس کے اوپر ججز نے اچھی خاصی کلاس دی تھی. اس پاناما ایشو کے اوپر منتیں ترلے کر کے ان کے وکیلوں نے جو ہے نا وہ معافی مانگی تھی اور چیزوں کو واپس لیا تھا. ایک رجسٹری پیش کی گئی. آپ سارے دوست میرا خیال زمین پہ رہتے ہیں، میرے سمیت کوئی بھی مریض میں یا پلاٹوں میں نہیں رہتا. سب سے پہلے آپ کی اسٹامپ نکلتے ہیں، پھر اس اسٹامپ کے اوپر رجسٹری تحریر ہوتی ہے اور اس تحریر ہونے کے بعد پھر وہ رجسٹری ایک پروسیس کے تحت اپروو ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈیٹ آتی ہے کہ اس ڈیٹ کی رجسٹری کسی بھی پراپرٹی کی، کمرشل ہو یا ڈومیسٹک ہو. موصوفہ نے 2 نمبری اور جعل سازی میں پی ایچ ڈی نہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. انہوں نے جناب رجسٹری پیش کر دی کہ جو رجسٹری جو ہے وہ فیبری کے مہینے کے اندر جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے اور اس رجسٹری کے حوالے سے جو اسٹامپ جاری ہوئے ہیں وہ مارچ کے مہینے کے ہوئے ہیں. تیسری چیز، وہ کیلبری فونٹ یاد ہے نا آپ کو، وہ بیچارہ بل گیٹ بھی پریشان ہو گیا تھا. اس نے کہا یار میری ایم ایس آفس کے اندر یا نا ابھی اس ڈیٹ کے اوپر وہ فونٹ نہیں آیا تھا. انہوں نے اس فونٹ کے اندر سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ ماموں بنانے کی کوشش کی اور اس پہ یہ بیگم صفدر امان صاحبہ کا ذہن پورے کا پورا کار فرما تھا. یہ 3 میں نے ان کے جعل سازی کے حوالے سے ان کی کردار کو آپ کے سامنے رکھا ہے بیگم صفدر امان صاحبہ کے. اس کے علاوہ BCO ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے، ابھی میں صرف یہی رکھوں گا. اس کے بعد یہ انہوں نے ایک جعلی مفروضوں کے اوپر، کٹنگ پیسٹ کے اوپر جناب آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے آئے. وہ الگ بات ہے کہ محترم ارشد ملک صاحب نے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کہ مذاق ان کی حالت بنا دی ہے اور انہوں نے جو سچویشن رکھی ہے اس کے اوپر اب وہ کورٹ کے اندر بھی انہوں نے اپلائی کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وفاقی حکومت اس کو FIA میں لے جا کے اس کی پراپر فرانزک آڈٹ کرے گی. بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اصل مسئلہ یہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 10 مہینوں سے پنجاب حکومت نے 5 دفعہ ان کا میڈیکل بورڈ بنایا، ان کو پوری فیسیلیٹیشن دی. پھر سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کے لیے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 420 کو 6 ہفتے کے لیے رہا کیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے قیدی نمبر 420 آپ نے کیوں کہا؟ تو جناب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 420 کا پرچہ اس کے اوپر ہوتا ہے جو جعل سازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب کا شکار کر کے کسی کو لوٹتا ہے یا کسی کو دھوکہ دیتا ہے. ان کی جعل سازی کا عالم دونوں باپ بیٹی کا یہ ہے کہ انہوں نے شور مچایا کہ میرے والد صاحب کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آدھی شریانیں بند ہیں. لیکن میں نے پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، میں نے 23 تاریخ کو اسمبلی کے باہر ان کے 11 دنوں کا مینیو کی لسٹ جو آفیشیل تھی، میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ وہ 1% بھی جھوٹی نہیں تھی، میں نے پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے آپ لوگوں کے ذریعے سے لے آیا. 3 دفعہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ کی سرجری کے دعوے دار، آدھی شریانیں بند ہونے کے دعوے دار، شوگر بڑی ہائی ہوئی ہے اس کے دعوے دار، باپ اور بیٹی اور ان کے پھر باقی پورے نون لیگ کے ہواری اور پٹواری. صورتحال یہ ہے کہ روزانہ چھوٹا گوشت پک کے آ رہا تھا. ایک دن میں 2 ڈشیں تھیں، 1.5 پاؤ کی ایک بوٹی کھانے کے جو نا یہ شوقین اور عادی ہیں آل شریف والے، 1.5 پاؤ کی، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. آپ بتائیں پاکستان کے کسی کارڈیالوجسٹ سے، اور یقین جانے دنیا کے تمام کارڈیالوجسٹ انہوں نے رابطہ کیا پاکستان کی حکومت سے، انہوں نے کہا یار ہم اس مافوق الفطرت شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کی آدھی شریانیں بند ہیں اور جو روزانہ چھوٹا گوشت کھاتا ہے اور ایک بھی نہیں 2 ڈشیں کھاتا ہے. وہ سارے بےتاب ہیں یہاں آ کے اس مافوق الفطرت مریض کو دیکھنے پہ. جھوٹ اور فراڈ اور جعلسازی کا عالم. دوسرا یہ کہتے ہیں جی شوگر کے مریض ہیں، میں بارڈر لائن پہ ہوں شوگر اور میرا فیملی کا یہ
بیماری ہے، اور آپ میں سے بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. شوگر کا مریض ہفتے نہیں مہینے میں ایک دفعہ بھی چاول کے قریب نہیں جاتا. روزانہ چاول کھاتے ہیں موصوف قیدی نمبر 420 کوٹکپت جیل کے، روزانہ چاول. اب میں آپ بتائیں کہ پھر ان کو بندہ یہ نہ کہے تو کیا کہے. آخری بات یہ ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں محترمہ، لیکن محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ سن لیں، یہ ابو بچاؤ تحریک کہ ہم ابو بچانے نکلے ہیں، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، یہ عوام کو بیوقوف بنا کے نہیں چل سکتی. پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ آپ نے اس ملک کو بڑے طست و احتشام کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے لازوال جذبے کے ساتھ، بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ لوٹا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آخری چیز، یہ سلیکٹڈ کہنے والی محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ اور آپ کے والد صاحب ریجیکٹڈ بھی ہیں، ڈیفیکٹڈ بھی ہیں، نیگلیکٹڈ بھی ہیں اور کنوکٹڈ بھی ہیں. آپ کے منہ سے سلیکٹڈ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے اور آپ کو شرم آنی چاہیے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جو اس ملک کے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑے ایک گھٹیا طریقے سے بیگم صفدر امان صاحبہ نے مخاطب کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ الفاظ یوز کیے. تو جناب میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے انہیں میسیج دوں گا کہ حمزہ شہباز صاحب، آپ بھی جب نکر اور جناب ٹی شرٹ پہن کے گوال منڈی کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اس عمر میں عمران خان صاحب پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ مانے اور جانے جاتے تھے. اور محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، جب آپ 19 سال کی عمر میں 17 ایون فیلڈ پارک لینڈ کا فلیٹ خرید رہی تھیں، اس وقت بھی عمران خان پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ جانے مانے پہچانے اور گردانے جاتے تھے. اور یہ ساری بات دنیا جانتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں، یورپ اور امریکہ کے اندر، کسی عام سے لے مین یورپین اور امریکن سے اگر آپ پاکستان کا اس کے سامنے تذکرہ کریں گے تو پہلا چہرہ، پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ عمران خان کا پاکستان. آپ اس فرد کے حوالے سے کہ جس کو 22 کروڑ پاکستانیوں نے منتخب کیا، آپ گھٹیا الفاظ یوز کرتے ہیں. تو آج کی اس پریس کانفرنس کے اینڈ میں وہ کہتی ہے نا کہ میرے پاس بھی بڑی آڈیو اور ویڈیو ہیں، تو محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ کے خاندان کی ایک ایک چیز 22 کروڑ پاکستانیوں کے بچے بچے کی زبان پہ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. وہ اکیلی آپ ہی جو ہے وہ روٹی نہیں کھاتی، باقی سارے جو ہے نا وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. اس وجہ سے یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں ریاستی اداروں کو، عدالتی اداروں کو، ریاست کو اور پاکستان کی منتخب حکومت کو. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور پنجاب ترقی کرے گا سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. نشہ اور چیزیں دی جا رہی ہیں جیل میں، تو اچھا نہیں کہ انہیں کھانا دیا جائے ان کے گھر سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حکومت جو ہے ناظرین کے تھرو انہیں نشہ اور چیزیں مشروبات جیل میں دے رہی ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، حمزہ شہباز صاحب ہو گئے، یہ سارے لوگ جو ہے نا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے کے لیے نہیں گئے ہوئے جیلوں میں اور نیب کے حوالات میں. یہ ملزم اور مجرم ہیں اور کھربوں ڈالر کی اور کرپشن کی اور منشیات فروشی کی اور 2 نمبری کی اور دھرتی ماں سے بے وفائی کی اور ریاستی اداروں کو گالیاں دینے کی پاداش میں. تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہی ہونی چاہیے کہ جو ایک ملزم اور مجرم کی ہوتی ہے. جی جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اس کا منڈی بہاؤدین کا جو جلسہ تھا وہ بہت کامیاب رہا اور حکومت ان کے خوف کے پیش نظر، منڈی بہاؤدین کا جو جلسہ تھا وہ بہت کامیاب رہا اور حکومت ان کے خوف کے پیش نظر کارکنوں کو وہاں پکڑا نہیں گیا اور جس جگہ جلسہ رکھا تھا وہاں پانی چھوڑا گیا اور وہ جلسہ نہیں کرنے دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب اللہ میاں سے بھی آپ جناب شکوے اور ناراضگیاں کو اظہار کریں گے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے بے تحاشا بارش ہوئی، بارش کے بعد وہاں پہ جناب اسٹیڈیم پانی سے بھر گیا. اب اس کے اوپر بھی وہ الزام آپ ہمارے اوپر دیں. لیکن میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا، لیکن ذیشان صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میں الیکشن کمیشن سے اور پاکستان کی عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ کسی ملک کے اندر یہ روایت نہیں ہے کہ ایک سزا یافتہ فرد جس عدالت سے وہ سزا یافتہ ہو، وہ اس ملک اور معاشرے کی گلیوں اور محلوں میں گھوم گھوم کے اور جھوم جھوم کے اور لہک لہک کے جلسے جلوس اور ریلیاں کھیل کھیل کے اسی عدالت کو برا بھلا کہے اور گالیاں دے. یہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے
تو وہ آگے سے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر جھوٹا ڈکلیئر کیا عدالت نے 62-63 کے تحت، پھر بھی وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے، فیصلے لے رہا ہے، تو ہم پہ کیوں پابندی؟ یہ آگے سے جواب اس کا سوال بہت اچھا گوہر بٹ صاحب نے پوچھا ہے، جواب بھی آپ سن لیں۔